پیارے دوستو، آپ سب لوگ گوشت تو کھاتے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے گوشت کھانے کے ایسے فائدے ہیں جو فائدے اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل مچل اٹھے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو بہت ہی پیاری حدیث بتانے والے ہیں کہ گوشت کھانے کے کتنے سارے فائدے ہیں۔ پیارے دوستو، ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے، دنیا اور آخرت کا سردار ہے، یعنی کہ دنیا اور آخرت کا سردار گوشت ہے۔ اور پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، گوشت کو اپناؤ، گوشت کو کھایا کرو، کیونکہ گوشت کو کھانے سے حلق اچھا رہتا ہے، رنگ نکھر آتا ہے، اور گوشت کھانے سے پیٹ کم ہوتا ہے، یعنی کہ توند نہیں نکلتی۔ اور حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص نے 40 دن تک گوشت نہیں کھایا تو اس کا حلق بڑا ہو جاتا ہے، اس کی توند نکل جاتی ہے۔ اور پیارے دوستو، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشت کھاتے وقت دل کو خوشی ملتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ پیارے دوستو، اچھے کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کھائے اس سے آپ کا پیٹ بھی بھر جائے اور آپ کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ لیکن اچھے کھانے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کھائے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ایک ساتھ نہیں کھانی چاہیے۔ اکثر لوگ طرح طرح کی چیزوں کو ملا کر کھانا پکاتے ہیں، لیکن وہ کھانا ہمارے جسم کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی چیزوں کے ساتھ میں ملا کر کیا نہیں کھانا چاہیے، ورنہ ہمارے جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کس چیز کے ساتھ کیا ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، کیونکہ تربوز میں 90% پانی ہی ہوتا ہے، اور آپ اس کے اوپر پانی زیادہ پی لیں گے تو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ بعض لوگ جو غلطی سے ایسا کر لیتے ہیں، تربوز کے کھانے کے بعد پانی بھی پی لیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پیٹ کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو ہمیں ساتھ میں ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ اور پیارے دوستو، دوسری چیز یہ ہے کہ چائے اور دہی کا استعمال نہیں کرنا۔ دوستو، چائے اور دہی کا استعمال ایک ساتھ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں بھی تیزابیت سے بھرپور غذائیں ہیں۔ اسی لیے جب یہ دونوں پیٹ میں جا کر ملتے ہیں تو آپ کے ہاضمے میں کے نظام کو سست کر دیتے ہیں، اور جو کھانا کھاتا ہے وہ ہضم ہمیں نہیں ہوتا ہے، اور انسان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ چائے اور دہی کا استعمال کبھی بھی ایک ساتھ نہ کریں، اس سے آپ کو گیس، ایسیڈیٹی جیسی بیماریاں ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں ہماری ویڈیو کے مین ٹاپک پر۔ دوستو، گوشت اور دودھ کو ایک ساتھ ملا کر کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ اس چیز کو صدیوں سے منع کیا جاتا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے اس بات پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن انسان ایسا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ دودھ اور گوشت دونوں ہی چیزیں ہمارے جسم کو بھرپور توانائی دیتی ہے، اور جب ہم ان دونوں کو ساتھ میں ملا کر کھا لیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہمارے جسم کو بہت برا نقصان دے سکتی ہے، اور یہ بہت ہی بھاری پڑ سکتا ہے، اور اس سے ہمارے پیٹ کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہی ہوگا مچھلی اور دودھ کو بھی ایک ساتھ ملا کر نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ مچھلی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی گوشت ہی ہے، اور اس کے ساتھ دودھ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسا کہتے ہیں کہ مچھلی اور دودھ کو ایک ساتھ کھائیں گے تو جسم پر سفید داغ دھبے نکل سکتے ہیں، جنہیں ہم سفید داغ بھی کہتے ہیں۔ ماہرین ہمیں جس بات سے منع کر رہے ہیں اسے ہم نہ کریں تو ہی بہتر ہوگا، اس میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ دودھ میں اگر نیمبو شامل کر دیا جاتا ہے تو یہ پھٹ جاتا ہے، اسی طرح ایسا جب ہوگا جب یہ دونوں چیزیں آپ کے پیٹ میں مل جائے۔ ویسے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ انسان کا معدہ نیمبو سے زیادہ تیزابیت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی دودھ اور نیمبو کو ساتھ میں ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہماری صحت بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اچھے کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کھائے اس سے آپ کا پیٹ بھی بھر جائے اور آپ کو کبھی نقصان نہ ہو۔ لیکن اچھے کھانے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کھائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اسی لیے پہلے ہی اس بات کا خیال رکھا جائے تو اچھی بات ہے۔
تو پہلے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔